خانزادہ ہاؤس کی وسیع اور ریس راہداریوں میں اس وقت موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو کسی بھی وقت سب کچھ تہس نہس کر سکتا تھا۔ اسٹڈی روم کے بھاری بھرکم اخروٹی دروازے کے پیچھے 3 نفوس موجود تھے، اسد خانزادہ اور منصور صاحب، جو پچھلے 30 سالوں سے بزنس پارٹنرز ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے یار بھی تھے۔ آج ایک ایسے فیصلے پر مہر لگانے جا رہے تھے جس نے 2 زندگیوں کا رخ موڑ دینا تھا۔ حاتم خانزادہ، جو اپنے باپ کے بزنس امپائر کا اکلوتا وارث اور شہر کا سب سے شفاف بزنس مین مانا جاتا تھا، اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستے میگھ گاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت تھے اور سیاہ 3 پیس سوٹ میں اس کا قد آور وجود کسی یونانی دیوتا کی طرح پرکشش مگر خطرناک لگ رہا تھا۔ حاتم، میں اور منصور یہ طے کر چکے ہیں کہ اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ تمہارا اور روشنی کا نکاح 3 ماہ پہلے جائیداد کے قانونی تحفظ کے لیے ہوا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس گھر کی باقاعدہ زینت بنے۔ اسد خانزادہ کی باروب آواز کمرے میں گونجی۔ حاتم کے ہاتھ میں پکڑے سگار کا دھواں فضا میں لہرایا۔ اس نے دھیرے سے رخ موڑا اور اپنی عقابی نظریں سامنے صوفے پر بیٹھی اس لڑکی پر گاڑ دی جو نہایت ہی بے نیازی سے اپنے ناخنوں پر لگی نیل پالش کو گھور رہی تھی۔ روشنی، جس کا نام تو روشنی تھا مگر وہ حاتم کی زندگی میں کسی اندھیری آفت سے کم نہیں تھی۔ وہ منصور صاحب کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی اور جس کے لیے اوسط درجے کا کوئی بھی قانون اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ روشنی نے ایک دم سر اٹھایا اور حاتم کی تیکھی نظروں کا جواب ایک طنزیہ مسکراہٹ سے دیا۔ پاپا، آپ کیوں اس ہٹلر کے سامنے میری زندگی کی قربانی دینے پر تلے ہوئے ہیں؟ مانا کہ بزنس پارٹنرشپ ضروری ہے، مانا کہ جائیداد بچانی تھی، مگر کیا اب اس کے لیے مجھے زندہ لاش کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہنا پڑے گا؟ روشنی کی آواز میں بلا کا اعتماد اور تھوڑی سی بدتمیزی تھی۔ منصور صاحب نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ روشنی، تمیز سے بات کرو، حاتم تمہارا شوہر ہے اور اسد بھائی کا بیٹا بھی۔ روشنی نے ایک لمبا سانس لیا اور اٹھ کر حاتم کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ قد میں اس کے شانے تک مشکل سے آتی تھی، مگر اس کا حوصلہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ شوہر، پاپا، یہ لفظ اس وقت اچھا لگتا ہے جب انسان کے سامنے کوئی انسان کھڑا ہو۔ یہ تو سنگ مرمر کا بنا ہوا وہ بت ہے جسے صرف ڈیلز اور ڈالر سمجھ آتے ہیں۔ حاتم، جو اب تک خاموش تھا، ایک دم حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگار ایش ٹرے میں مسلا اور ایک وحشیانہ جھٹکے سے روشنی کی کلائی جکڑ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ روشنی کی سسکی نکل گئی کیونکہ حاتم کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے جیسی تھی۔ بزنس ڈیل ہو یا زندگی کی بازی، حاتم خانزادہ ہمیشہ وہی جیتتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ روشنی کے چہرے کے اس قدر قریب کیا کہ ان کی سانسیں آپس میں گتھم گتھا ہونے لگیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی اس لمبی زبان کے ذریعے مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گی؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تم میرے باپ کے پارٹنر کی بیٹی ہو، یہ تمہارا پہلا تعارف ہے، مگر میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ تمہاری وہ حقیقت ہے جسے تم مرتے دم تک نہیں بدل سکتی۔ روشنی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو درد ہو رہا ہوگا، مجھے بھی ہو رہا ہے۔ آپ ایک مغرور اور بدتمیز انسان ہیں حاتم خانزادہ۔ میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حاتم کلکلا کر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے روشنی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ نہیں آؤ گی؟ منصور انکل، اپنی بیٹی کو سمجھا دیں کہ حاتم خانزادہ جب شکار پر نکلتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹنے کی عادت نہیں ہے۔ کل صبح میری گاڑی تمہارے گھر کے باہر ہوگی۔ اگر تم عزت سے اس میں بیٹھ گئیں تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں پورے شہر کے سامنے اس طرح اٹھا کر لاؤں گا کہ تمہاری یہ تمام رپورٹنگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس نے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا دے کر خود سے دور کیا۔ روشنی لڑکھڑا کر صوفے سے جا ٹکرائی۔ اسد صاحب اور منصور صاحب، جو خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ اب بات ان کے ہاتھوں سے نکل کر ان دونوں کے انا کے ٹکراؤ تک پہنچ چکی ہے۔ حاتم نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیا اور بنا مڑے اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی چاپ روشنی کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ روشنی نے غصے سے اپنی سرخ پڑتی کلائی کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے سوچا، ٹھیک ہے مسٹر حاتم خانزادہ، اگر آپ کو جنون کا شوق ہے تو میں بھی وہ روشنی ہوں جو اندھیروں کو مٹانے کے لیے خود جلنا جانتی ہے۔ آپ اس گھر میں مجھے لا تو سکتے ہیں مگر سکون سے جی نہیں پائیں گے۔ اگلی صبح خانزادہ ہاؤس کا منظر دید نہیں تھا۔ پورچ میں کھڑی حاتم کی کالی مرسیڈیز کسی کالے ناگ کی طرح چمک رہی تھی، مگر سب کی نظریں اس لڑکی پر تھیں جو ابھی ابھی گاڑی سے اتری تھی۔ روشنی نے کالے رنگ کا ایک نہایت ہی خوبصورت بلاؤز اور ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کا گورا رنگ اور تیکھے نقوش قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ یہاں کسی قید میں نہیں بلکہ کسی سلطنت پر قبضہ کرنے آئی ہو۔
حاتم کی والدہ بیگم زبیدہ، جو ایک نہایت ہی نفیس اور نرم دل خاتون تھی، ہاتھ میں پھولوں کا ہار اور مٹھائی کا تھال لیے صدر دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے لیے روشنی صرف ایک بہو نہیں تھی، بلکہ ان کے سب سے قریبی دوست کی بیٹی اور ان کے بیٹے کی زندگی کا وہ سکون تھی جس کی انہیں ہمیشہ سے تلاش تھی۔ جیسے ہی روشنی نے دہلیز پر قدم رکھا، زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ خوش آمدید میری پیاری بچی، تم نے اس گھر میں قدم رکھ کر میرے برسوں کی مراد پوری کر دی ہے۔ انہوں نے روشنی کے ماتھے پر پیار دیا اور مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ کے قریب کیا۔ روشنی نے شرارت سے حاتم کی طرف دیکھا، جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہاتھ جیبوں میں ڈالے نہایت ہی سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روشنی نے مٹھائی کا نوالہ لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، شکریہ مامی، ویسے آپ کا گھر تو بہت پیارا ہے، بس یہاں کی صفائی ہونے والی ہے۔ کچھ فالتو چیزیں ہیں جو یہاں کا ماحول خراب کر رہی ہیں، انہیں کچرے میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ حاتم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ روشنی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ زبیدہ بیگم ہنس پڑی، ہاں بیٹا، اب تم آ گئی ہو تو جو دل چاہے گا وہ کرو، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ حاتم، تو وہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ حاتم نے ایک گہرا سانس لیا اور وزنی قدموں سے چلتا ہوا روشنی کے پاس آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے روشنی کا ہاتھ پکڑا، جو روشنی کی توقع سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ آئیے مسز حاتم، میں آپ کو آپ کے قید خانے، میرا مطلب ہے آپ کے کمرے کی سیر کروا دوں۔ حاتم نے اس کے کان میں اتنا دھیمے لہجے میں کہا کہ صرف وہ ہی سن سکے۔ زبیدہ بیگم نے دونوں کو ساتھ جاتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ اوپر جاتے ہی کیا طوفان آنے والا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی جیسے ہی وہ دونوں بیڈ روم کے اندر داخل ہوئے، حاتم نے ایک لات مار کر دروازہ بند کیا اور روشنی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ ساڑی پہن کر یہاں آنے کی؟ اور نیچے جو تم نے ڈرامہ کیا ہے اس کی قیمت تمہیں پتہ ہے؟ حاتم کی آواز میں وہ گرج تھی جو کسی کو بھی ڈرا سکتی تھی، مگر روشنی نے بڑے آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنا شروع کر دیے۔ قیمت؟ حاتم صاحب، میں نے تو ابھی شروعات کی ہے۔ آپ کی امی نے کہا ہے کہ یہ گھر اب میرا ہے، تو اب یہاں میری مرضی چلے گی۔ اور رہی بات اس ساڑی کی، تو اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو نظریں نیچی رکھا کریں۔ حاتم نے لو دمبے ڈگ بھرے اور روشنی کو پیچھے سے کمر سے جکڑ کر آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ روشنی کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا، کیونکہ حاتم کا لمس کسی دہکتے انگارے کی طرح تھا۔ نظریں نیچی رکھوں؟ روشنی، تم میری بیوی ہو، کاغذی صحیح مگر نکاح میرا ہوا ہے۔ اگر میں نے نظریں اٹھا لیں تو تم نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے آئینے میں روشنی کی آنکھوں میں جھانکا، اس کا جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ آج سے اس کمرے کا ہر کونا، ہر چیز اور سب تم میری ہو۔ اگر دوبارہ تم نے امی کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں تمہیں اسی ساڑی میں جکڑ کر اس کمرے کی دیوار سے لگا دوں گا، پھر دیکھتے ہیں تمہاری زبان کتنی چلتی ہے۔ روشنی نے تل ملا کر اس کے بازو پر ناخن چبھوئے۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، میں یہاں صرف پاپا کی وجہ سے آئی ہوں۔ جس دن موقع ملا میں بھاگ جاؤں گی۔ حاتم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ اس شہر کی ہر سڑک، ہر راستہ حاتم خانزادہ کی ملکیت ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گی میری پرچھائی تمہارا تعاقب کرے گی۔ اب چپ چاپ یہ ساڑی بدلو اور آرام کرو، کیونکہ آج کی رات تمہارے لیے بہت لمبی ہونے والی ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور خانزادہ ہاؤس کی بتیاں ایک ایک کر کے بجھ رہی تھیں، مگر حاتم کے کمرے میں ابھی بھی جنگ کا سما تھا۔ روشنی نے حاتم کو زچ کرنے کا سنہری موقع ضائع نہیں ہونے دیا۔ جیسے ہی حاتم شاور لے کر باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ بیڈ پر اس کے تکیوں اور کمبل کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ روشنی بڑے اطمینان سے بیڈ کے عین درمیان میں ڈھیر سارے پاپ کارن لیے بیٹھی کوئی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ حاتم نے صرف بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اس کے چوڑے سینے پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اس نے غصے سے کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اس کی قیمتی تکیے صوفے پر بکھرے پڑے تھے اور اس کا ریشمی کمبل فرش پر پڑا تھا۔ روشنی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا بیڈ خالی کرو اور یہ گند اٹھاؤ یہاں سے۔ حاتم کی آواز میں دبی دبی گرج تھی، مگر روشنی نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک پاپ کارن ہوا میں اچھالا اور اسے منہ میں دبوچ دیا۔ بیڈ خالی کر دوں؟ حاتم صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی امی نے کہا تھا کہ یہ گھر اب میرا ہے، تو اس حساب سے یہ بیڈ بھی میرا ہوا۔ اب آپ آرام سے صوفے پر تشریف لے جائیں، یا چاہیں تو فرش پر بھی سو سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ روشنی نے نہایت ہی معصوم سے کندھے اچکائے۔ حاتم کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے ریموٹ چھین کر ٹی وی بند کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صوفے پر سوؤں گا؟ حاتم نے جھک کر دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکائے اور روشنی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ روشنی کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ حاتم کی مردانہ خوشبو اور اس کی قربت اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارادہ تو یہی ہے، باقی آپ کی مرضی، روشنی نے ہمت جمع کر کے جواب دیا، مگر اس کی آواز تھوڑی لڑکھڑا رہی تھی۔ حاتم نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ سے پاپ کارن کا ٹب چھین کر دور پھینکا اور اس کے بازو سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں
بیڈ کے ہینڈل ہیڈ بورڈ سے لگا دیا۔ تم نے مجھے ڈائناسور کہا تھا نا؟ تو سنو روشنی، ڈائناسور اپنا شکار بانٹا نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی جگہ چھوڑتے ہیں۔ حاتم نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی جکڑ لیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ روشنی کو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس صاف نظر آنے لگا۔ تم نے چاہا تھا نا کہ میں یہاں رہوں، تو اب دیکھو میں نہ صرف یہاں رہوں گا بلکہ آج کی پوری رات تمہیں اپنی ان شرارتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس نے روشنی کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت ہی مدھم مگر جنونی لہجے میں سرگوشی کی۔ تم نے میرے کپڑے صوفے پر پھینکے، اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم کل صبح اس بیڈ سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاؤ گی۔ روشنی نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حاتم چھوڑیں مجھے، میں مذاق کر رہی تھی، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ حاتم نے ایک کہکہ لگایا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ روشنی، حاتم خان زادہ کو چیلنج کرنا آسان ہے مگر اس کے حصار سے نکلنا ناممکن۔ اس نے روشنی کے دونوں ہاتھ ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ سے لگا دیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کی پورے گھمانے لگا۔ روشنی کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اب بولو، کیا اب بھی تمہیں ہارر مووی دیکھنے ہیں یا میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے خطرناک سین دکھاؤں؟ روشنی نے ڈر اور گنجانے احساس کے تحت اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ حاتم کا یہ روپ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک اور جنونی ہے۔ حاتم نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یاد رکھنا روشنی، یہ کاغذی نکاح تمہارے لیے کھیل ہوگا، میرے لیے یہ تم پر مکمل قبضے کا پروانہ ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے خانزادہ ہاؤس کے پردوں کو چیر کر کمرے میں قدم رکھا تو روشنی کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو حاتم کے مضبوط بازوں کے حصار میں پایا جو رات بھر اسے اپنی قید میں لیے سوتا رہا تھا۔ روشنی نے تلملا کر خود کو چھڑایا اور ایک وسیلی نظر اس سوئے ہوئے ظالم پر ڈالی جو نیند میں بھی کسی بادشاہ کی طرح پرسکون لگ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا حاتم خانزادہ، تم مجھے ڈراؤ گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا اور بیڈ سے اتری۔ حاتم کو ایک بہت اہم بزنس میٹنگ کے لیے نکلنا تھا اور روشنی کو بخوبی علم تھا کہ حاتم اپنے حلیہ اور ڈسپلن کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ وہ چپکے سے ڈریسنگ روم میں گھسی جہاں حاتم کی سفید کلف لگی قمیض ہینگر پر لگی ہوئی تھی۔ روشنی کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ اس نے استری آن کی اور اسے فل ٹیمپریچر پر کر دیا۔ جیسے ہی استری گرم ہوئی اس نے جان بوجھ کر قمیض کے بالکل سامنے والے حصے پر استری رکھ دی اور تب تک نہیں ہٹائی جب تک وہاں ایک بڑا سا سیاہ سوراخ نہیں بن گیا۔ اوہ ہو، یہ تو جل گئی، اس نے مصنوعی افسوس سے کہا اور ایک زوردار کہکہ لگایا۔ ابھی وہ اپنی اس کامیابی پر خوش ہو ہی رہی تھی کہ پیچھے سے حاتم کی بھاری آواز آئی، بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ روشنی اچھل کر پیچھے مڑی۔ حاتم دروازے پر ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ سینے پر بندھے تھے اور اس کی نظروں میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ روشنی نے جلدی سے استری پیچھے چھپائی۔ وہ، حاتم صاحب، میں تو آپ کی مدد کر رہی تھی مگر شاید آپ کی قسمت ہی خراب ہے، قمیض جل گئی۔ حاتم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ روشنی پیچھے ہٹتے ہوئے الماری سے جا لگی۔ حاتم نے الماری پر ہاتھ مار کر اسے محصور کر لیا اور اس جلی ہوئی قمیض کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک قمیض جلانے سے حاتم خانزادہ کی میٹنگ رک جائے گی؟ اس نے روشنی کے چہرے پر جھک کر کہا۔ روشنی نے اکڑ کر جواب دیا، میٹنگ کا تو پتہ نہیں مگر اب آپ کا بھکار ہی لگیں گے اگر یہ پہن کر گئے۔ حاتم نے ایک تیکھی مسکراہٹ دی اور روشنی کے ہاتھ سے وہ جلی ہوئی قمیض چھین کر فرش پر پھینک دی۔ ٹھیک ہے، اگر میں میٹنگ پر نہیں جا رہا تو اب میں پورا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا اور اس جلی ہوئی قمیض کا ہرجانہ تم ابھی بھرو گی۔ اس نے روشنی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا آئینے کے سامنے لے کے آیا۔ آج شام میرے بزنس پارٹنر کی سالگرہ کی پارٹی ہے اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ روشنی نے منہ بسوڑا، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی کوئی شو پیس نہیں ہوں جسے آپ جہاں چاہیں لے جائیں۔ حاتم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روشنی کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تم شو پیس نہیں، تم میری بیوی ہو اور وہاں سب کے سامنے تم ثابت کرو گی کہ تم حاتم خانزادہ کے انتخاب پر پورا اترتی ہو۔ اگر تم نے وہاں کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا میں اسی وقت سب کے سامنے وہ کاغذی نکاح ثابت کر دوں گا، پھر تم سارا وقت میرے قدموں میں گزارنا پڑے گا۔ شام کو روشنی نے جان بوجھ کر ایک بہت ہی شوخ رنگ کا لال لباس پہنا جس میں وہ کسی شعلے کی طرح لگ رہی تھی۔ حاتم اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا مگر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ پہن کر تم باہر نہیں جاؤ گی، حاتم نے دھاڑ کر کہا۔ روشنی نے بڑے آرام سے اپنے جھمکے سیٹ کیے۔ کیوں؟ کیا میں پیاری نہیں لگ رہی؟ حاتم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تم پیاری نہیں، قیامت لگ رہی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی نظر میرے حق پر پڑے۔ ابھی جا کر اس کے اوپر چادر لو ورنہ میں تمہیں اسی کمرے میں بند کر کے اکیلا چلا جاؤں گا۔ روشنی نے ہنس کر اس کا چیلنج قبول کیا۔ ٹھیک ہے، بند کر دے مجھے بھی پارٹی میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔
हातिम ने उसे देखा और फिर एक दम उसे गोद में उठा लिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूंगा ताकि तुम पीछे से कोई नया गुल खिलाओ? तुम चलोगी मगर सिर्फ मेरे साए में। पार्टी का हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था, मगर रोशनी के लिए वो जगह किसी जेल से कम नहीं थी। हातिम ने उसका हाथ इतनी सख्ती से थाम रखा था कि उसकी पोरें नीली पड़ रही थी। हातिम के कारोबारी हरीफ और शहर के बड़े बड़े नाम वहाँ मौजूद थे, मगर हातिम की उकाबी नजरें सिर्फ रोशनी पर जमी थी। वो उसे किसी के करीब भी नहीं होने दे रहा था, जैसे वो कोई कीमती हीरा हो जिसे चोरों की बस्ती में लाया गया हो। तभी वहाँ हातिम का सबसे बड़ा दुश्मन और बिजनेस राइवल अरसलान नमूदार हुआ। अरसलान ने हातिम को छेड़ने के लिए रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया। मिसेस हातिम, सुना है आप बहुत निडर रिपोर्टर हैं। क्या हातिम खानज़ादा जैसे बोरिंग इंसान के साथ आपको गुजारा हो रहा है? अरसलान की आंखों में गंदी चमक थी, जो रोशनी ने अभी जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि हातिम ने उसे एक झटके से अपने पीछे छुपाया। हातिम का जबड़ा सख्ती से भींचा हुआ था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। अरसलान, अपना हाथ वहीं रोक लो जहाँ तुम्हारी औकात ख़त्म होती है, वरना यह हाथ तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। हातिम की आवाज़ इतनी भारी और दहकती हुई थी कि अरसलान के कदम पीछे हट गए। अरसलान ने तंजिया कहका लगाया, इतना जुनून हातिम, ये तो महज एक कागजी रिश्ता सुना था हमने। हातिम ने अरसलान के कॉलर को मुट्ठी में दबोचा और उसे सबके सामने दीवार से लगा दिया। कागजी हो या असली, ये मेरे नाम की मोहर है और हातिम खानज़ादा की चीज़ पर नज़र डालने वाले का निशान इबरत बनाना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। हातिम ने उसे वहीं छोड़ा और रोशनी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए पार्किंग की तरफ ले गया। हातिम, छोड़े मुझे, आप पागल हो गए हैं, सब देख रहे हैं। रोशनी ने चीखते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर हातिम ने उसे गाड़ी के दरवाजे के साथ ज़ोर से भींच दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त वहशत रक्स कर रही थी। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुमने उसे अपनी तरफ देखने क्यों दिया? क्यों तुमने उसे हंसकर जवाब देने की कोशिश की? रोशनी ने तीखे लहजे में कहा, वो सिर्फ बात कर रहा था, आपका मसला क्या है? हातिम ने ज़ोर से गाड़ी की छत पर मुक्का मारा, जिसकी आवाज़ से रोशनी सहम गई। मेरा मसला तुम हो रोशनी, तुम मेरी वो कमज़ोरी हो जिसे मैं किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहता, मगर तुम हो कि हर वक्त आग से खेलती हो। हातिम ने गाड़ी की रफ्तार 120 से भी ऊपर कर दी थी। रोशनी खौफ से सीट बेल्ट जकड़े हुए थी। हातिम, गाड़ी आहिस्ता चलाएं, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हातिम ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नज़रें सिर्फ सड़क पर थीं। अचानक उसने एक सुनसान मोड़ पर गाड़ी को ज़ोरदार ब्रेक लगाई। उतरो नीचे, हातिम ने सर्द लहजे में कहा। रोशनी हैरत से उसे देखने लगी। क्या, यहाँ जंगल में? हातिम ने खुद उतरकर रोशनी का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकाल लिया। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? तो जाओ, ये रास्ता सीधा शहर को जाता है, भाग जाओ यहाँ से, मगर याद रखना, अगर आज तुमने कदम पीछे हटाया तो दोबारा कभी हातिम खानज़ादा की ज़िंदगी में वापस आने का सोचना भी मत। रोशनी ने अंधेरे रास्ते की तरफ देखा जहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था, और फिर हातिम को देखा जो चट्टान की तरह खड़ा उसे चैलेंज कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप जानते हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, फिर क्यों मुझे इस तरह जलील कर रहे हैं? हातिम ने एकदम उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया और उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि रोशनी को साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें जलील नहीं कर रहा रोशनी, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम इस दुनिया के लिए एक शिकार हो और मैं तुम्हारा वाहिद मुहाफिज। उसी लम्हे दूर से कुछ बाइक सवारों की आवाज़ आई। अरसलान के गुंडों ने उनका पीछा कर लिया था। हातिम ने फ़ौरन रोशनी को गाड़ी के पीछे छुपाया और अपनी कमर से पिस्तौल निकाली। बैठ जाओ नीचे और जब तक मैं ना कहूँ सर मत उठाना। रोशनी का सांस रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हातिम जिस जुनून और कैद की बात करता था, वो दरअसल उसे इस बेरहम दुनिया से बचाने के लिए थी। फायरिंग की आवाज़ों से फिज़ा गूंज रही थी। रोशनी ने चीख कर हातिम का नाम पुकारा, मगर हातिम इस वक्त एक ज़ख्मी शेर की तरह लड़ रहा था। फायरिंग की आवाज़ों से वो सुनसान रास्ता गूंज उठा था। रोशनी गाड़ी के पीछे छुपी खौफ से कांप रही थी, मगर उसका दिल हातिम के लिए तड़प रहा था। उसने देखा कि हातिम तन्हा 5 बाइक सवारों का मुकाबला कर रहा था, जिनके हाथों में जदीद तरीन हथियार थे। एक गुंडे ने हातिम की तरफ पिस्तौल तानी और उससे पहले कि हातिम संभल पाता, रोशनी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गाड़ी के पीछे से छलांग लगाई और हातिम के सामने आ खड़ी हुई। हाथ नीचे करो, खबरदार जो उसे कुछ कहा। रोशनी की आवाज़ में बला की शिद्दत थी, जिसे सुनकर गुंडे भी एक लम्हे के लिए हैरान रह गए। हातिम, जो एक लम्हे के लिए रुक गया था, उसने धाड़ कर कहा, रोशनी पीछे हटो, क्या कर रही हो? मगर बहुत देर हो चुकी थी। गुंडे ने फायर खोल दिया और गोली रोशनी के बाजू को छूती हुई निकल गई। एक ज़ोरदार चीख रोशनी के हलक से निकली और वो ज़मीन पर गिर गई। हातिम ने जैसे ही रोशनी को गिरते हुए देखा, उसकी आंखों में वहशत उतर आई। वो एक ज़ख्मी शेर की तरह गुंडों पर झपटा। उसने पिस्तौल एक तरफ फेंकी और निगने की बजाय हाथ पाई शुरू कर दी। उसकी मुट्ठियों में इतनी ताकत थी कि हर बार गुंडों को कई फुट दूर फेंक रहा था। चंद ही लम्हों में सारे गुंडे लहूलुहान होकर ज़मीन पर पड़े थे। हातिम ने तेज़ी से रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए, जो ज़मीन पर पड़ी अपने बाजू को थामे कराह रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी पर खून का सुर्ख धब्बा फैल रहा था। हातिम ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। उसके चेहरे पर खौफ और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे।
روشنی یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا تھا نا پیچھے رہو۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو روشنی نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ روشنی نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور پھنسی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی حاتم۔ حاتم نے ایک جھٹکے سے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے بازو پر باندھی تاکہ خون بہنا رک جائے۔ اس نے اسے نہایت احتیاط سے اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ تم نے آج ثابت کر دیا روشنی کہ تم میری زندگی میں کسی آفت سے کم نہیں، مگر یہ بھی ثابت کر دیا کہ تم مجھے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں۔ حاتم نے اسے فرنٹ سیٹ پر لٹایا اور تیزی سے گاڑی بھگا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روشنی کی حفاظت اس کی پہلی ترجیح ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی حاتم نے ایمرجنسی وارڈ میں دھاڑ کر سب کو ہوشیار کر دیا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں روشنی کے زخم کا معائنہ کرنے لگیں، جبکہ حاتم غصے اور بے چینی سے باہر کھڑا اپنی مٹھیوں کو بھینچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ فکر نہ کریں خان صاحب، گولی صرف بازو کو چھو کر نکلی ہے، زخم گہرا نہیں ہے، بس چند ٹانکے لگائے ہیں۔ یہ ہوش میں ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ حاتم ایک لمحے کے لیے سانس کے ساتھ اندر گیا۔ روشنی بیڈ پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ حاتم نے آہستہ سے اس کے بازو پر بندھی پٹی کو چھوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں غیر معمولی نرمی تھی۔ روشنی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ ٹھیک ہیں؟ حاتم کو تو چوٹ نہیں لگی؟ حاتم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے چوٹ تب لگے گی جب تمہیں کچھ ہوگا۔ اس نے روشنی کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ تم نے آج مجھے یہ ثابت کر دیا روشنی کہ تم صرف اپنی منہ پر لڑکی نہیں، تم وہ طاقت ہو جو مجھے کمزور بھی کر سکتی ہے اور میری حفاظت بھی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے حاتم کی باتوں میں سچائی اور ایک گہری محبت محسوس ہو رہی تھی۔ روشنی کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے، جیسے اسے اپنی زندگی کی تپش منتقل کر رہا ہو۔ روشنی کا چہرہ زرد تھا اور اس کی آنکھیں موندی ہوئی تھیں، مگر اس کی سانسیں مدھم رفتار سے چل رہی تھیں۔ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے روشنی کی مانیٹرنگ اسکرین کو دیکھا اور پھر ایک پرچی لکھ کر حاتم کی طرف بڑھائی۔ خان صاحب، یہ انجیکشنز فوری طور پر ہسپتال کی پچھلی طرف والے اسپیشل میڈیکل اسٹور سے لے آئیں۔ یہاں فارمیسی پر یہ دستیاب نہیں ہے اور ہمیں اگلی ڈوز کے لیے ان کی فوری ضرورت ہے۔ حاتم نے ایک پل کے لیے روشنی کو دیکھا۔ اس کا دل اسے چھوڑ کر جانے کو نہیں مان رہا تھا، مگر دوا کی ضرورت نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر، میں 5 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ حاتم نے آخری نظر اس کے بے جان وجود پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حاتم میڈیکل اسٹور کی طرف ایسے بھاگا جیسے اس کی اپنی زندگی کی ڈور اس پرچی میں بندھی ہو۔ رات کا سناٹا اور ہسپتال کی راہداریوں کی سردی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دوائیاں لے کر ہاپتا ہوا واپس وارڈ کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں روشنی کے کمرے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ حاتم کے ہاتھ سے دواؤں کا تھیلا گر گیا۔ اس نے بھاگ کر کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ایک وارڈ بوائے نے اسے باہر ہی روک دیا۔ حاتم صاحب، آپ اندر نہیں جا سکتے، ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں۔ حاتم نے اسے ایک طرف دھکیلا اور شیشے کے پار سے اندر کا منظر دیکھا۔ ڈاکٹرز روشنی کے سینے پر پمپ کر رہے تھے۔ اس کا جسم بیڈ پر ساکت پڑا تھا اور مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے چہروں پر چھائی پریشانی صاف بتا رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ حاتم نے دیوانہ وار دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں تو ابھی چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی دھار تھی کہ سب ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ڈاکٹرز نے پسینہ پوچھتے ہوئے بے بسی سے حاتم کی طرف دیکھا۔ ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا خان صاحب، جیسے ہی آپ گئے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرا اور اچانک ان کا سانس بند ہو گیا۔ ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن کیا؟ حاتم نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ وہ ابھی مجھ سے بات کر رہی تھی، وہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ تم لوگوں نے اسے کیا کر دیا؟ حاتم کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو چھوڑا اور روشنی کی طرف لپکا، اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ روشنی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں دوائیاں لے آیا ہوں۔ تم ایسے نہیں کر سکتی، تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے تنگ کرو گی، تم نے کہا تھا تم بھاگ جاؤ گی۔ اٹھو روشنی۔ مگر روشنی کا جسم اب کسی برف کی ڈلی کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کا وہ سانس جو چند منٹ پہلے تک حاتم کی امید تھا، اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں اب سے کچھ دیر پہلے تک زندگی کی رمق باقی تھی، اب صرف حاتم کی سسکیاں اور مشینوں کی وہ منحوس آوازیں آ رہی تھی جو بتا رہی تھی کہ روشنی اب ہمیشہ کے لیے بجھ چکی ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ ان چند منٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ ایک جیتی جاگتی لڑکی اچانک موت کی آغوش میں چلی گئی۔ حاتم نے ایک سرد چہرے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی اسے اندھیروں کے سپرد کر کے خاموشی سے رخصت ہو گئی تھی۔ حاتم کا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی چند گھنٹے پہلے تک اپنی تیکھی زبان سے اس کے جگر کو چھنی کر رہی تھی، وہ اب اتنی خاموش ہو گئی ہے کہ اس کی پکار کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ اس نے روشنی کی بے جان ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گالوں پر رکھا۔ وہ ہاتھ جو کبھی اسے مارنے کے لیے اٹھتے تھے، اب کسی لکڑی کی بے جان ٹکڑے کی طرح گر رہے تھے۔ روشنی، اوئے روشنی،
اٹھنا یار، دیکھ میں آ گیا ہوں۔ تو کہتی تھی نا کہ میں ہٹلر ہوں، دیکھ آج تیرا ہٹلر تیرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ تو جیت گئی روشنی، میں ہار گیا۔ اب اٹھ اور مجھ پر ہنس، مجھے گالیاں دے، میری زندگی حرام کر دے، مگر یوں خاموش مت رہ۔ حاتم کی آواز ہسپتال کے اس سرد کمرے میں کسی زخمی درندے کی طرح گونج رہی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، وہ پاگلوں کی طرح روشنی کے ساکت چہرے کو چوم رہا تھا اور پھر اسے جھنجھوڑنے لگتا۔ اس نے دیوانگی میں اپنے ہاتھ کی مٹھی دیوار پر دے ماری، خون کی دھار اس کے ہاتھ سے نکلی اور روشنی کی سفید چادر پر گری، مگر روشنی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ حاتم نے اسے دوبارہ اپنے سینے میں بھیج دیا، اس کی سسکیاں اب دھاڑوں میں بدل چکی تھیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ یہ نکاح کاغذی ہے، تو آؤ نا، اس کاغذ کو میرے منہ پر مارو اور کہو کہ تم آزاد ہو۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ میں نے تو ابھی تمہیں بتایا بھی نہیں کہ میں تمہاری اس کڑوی زبان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ روشنی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ہسٹیریا کے مزید کی طرح ہنسنے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے آنسو روشنی کے بے رنگ گالوں کو بھگونے لگے۔ ڈاکٹر، اسے دیکھو، یہ مذاق کر رہی ہے، یہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے، یہ صرف مجھے تڑپا رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف کھینچنے لگا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور بالوں کی لٹیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی آنسو بہانے پر مجبور ہو گیا۔ خان صاحب، وہ جا چکی ہیں، خدا کے لیے خود کو سنبھالیں۔ ڈاکٹر نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر حاتم نے اسے ایک جھٹکے سے پرے پھینک دیا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، تم سب جھوٹے ہو، میری روشنی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ اکیلی قبر میں کیسے رہے گی؟ وہ تو رات کو لائٹ بند کر کے نہیں سوتی تھی، تم اسے مٹی کے نیچے کیسے دبا سکتے ہو؟ حاتم نے روشنی کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا اور نہایت ہی کرخناک آواز میں سرگوشی کی۔ اگر تم نہیں اٹھو گی روشنی، تو حاتم خان زادہ بھی آج اسی کمرے میں مر جائے گا۔ میں تمہارے جینے کی دعا دی تھی اور تم نے مجھے عمر بھر کا ماتم دے دیا۔ اس نے روشنی کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک بے جان وجود کے سامنے اپنی روح کے ٹکڑے بکھیر رہا تھا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ موت کو بھی اس کی بے رحمی پر شرمندہ کر دے گا۔ روشنی کی موت کو کئی ماہ بیت چکے تھے، مگر خان زادہ ہاؤس کی فضاؤں میں آج بھی وہی سوگ طاری تھا جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔ حاتم خان زادہ، جو کبھی طاقت اور رعب کی علامت تھا، اب ایک سایہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور سگریٹ کی دھوئیں میں اپنی یادوں کو دفن کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ وہ شخص جو پہاڑ جیسا مضبوط تھا، اب اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے تیز بخار اور پھیپھڑوں کے انفیکشن نے گھیر لیا تھا۔ ایک شام حاتم کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اسد صاحب اور زبیدہ بیگم کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے فوراً شہر کے سب سے قابل ڈاکٹر کو بلوایا۔ یہاں انٹری ہوئی ڈاکٹر دانیال کی، جو نہ صرف ایک ماہر معالج تھے بلکہ انسانی نفسیات کو بھی گہرائی سے سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر دانیال جب حاتم کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے وہاں دوائیوں کی بو سے زیادہ موت کی بو محسوس ہوئی۔ حاتم بیڈ پر پڑا تھا، اس کی آنکھیں اندر کو دھس چکی تھی اور چہرے پر کئی دن کی بڑھی ہوئی داڑھی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد حاتم کے والد کی طرف دیکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ اسد صاحب، ان کے جسم میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج دوائیوں سے ممکن ہو۔ اصل مسئلہ ان کا دماغ اور دل ہے، یہ جینا نہیں چاہتے، انہوں نے خود کو اندر سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر دانیال نے حاتم کی نبض چھوڑتے ہوئے کہا۔ حاتم نے بہت مشکل سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اکیلا چھوڑ دیں۔ حاتم کی آواز اتنی کمزور تھی کہ وہ مشکل سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر دانیال نے ایک کرسی کھینچی اور حاتم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ خان صاحب، موت مانگنا بہت آسان ہے، مگر اسے پانے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ تو وہ بزدل نکلے جو ایک لڑکی کے چلے جانے پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا روشنی یہی چاہتی تھی؟ روشنی کا نام سنتے ہی حاتم کی آنکھوں میں ایک دم سرخی دوڑ آئی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ڈاکٹر کو غصے سے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نام لینے کی؟ تم کیا جانو وہ کیا تھی میرے لیے؟ ڈاکٹر دانیال مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہمدردی تھی۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ اس کے قاتل بن رہے ہیں۔ اگر آپ مر گئے تو اس کی یادیں بھی آپ کے ساتھ مر جائیں گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے روشنی کا آخری نشان بھی مٹ جائے؟ حاتم خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر کی بات اس کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ ڈاکٹر دانیال ایک انجیکشن نکالا اور حاتم کے بازو پر لگاتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، میں آپ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں حاتم خان زادہ، اور میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ دوبارہ کھڑے ہو کر اس دشمن سے بدلہ لینے کے قابل نہیں ہو جاتے جس نے آپ سے آپ کی روشنی چھینی تھی۔ حاتم نے ڈاکٹروں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے پہلی بار ایک نئی امید اور انتقام کی چمک نظر آئی۔ ڈاکٹر دانیال نے حاتم کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لانے کا فیصلہ کر لیا تھا جو اسے دوبارہ دی گریٹ حاتم خان زادہ بنا سکتا تھا۔
ڈاکٹر دانیال نے جب محسوس کیا کہ حاتم کا کیس صرف طبی نہیں بلکہ شدید نفسیاتی بھی ہے تو اس نے اپنے سب سے بہترین دوست اور قابل ترین ماہر نفسیات ڈاکٹر عنایا کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ عنایا نے نہ صرف ایک ذہین ڈاکٹر تھی بلکہ بے حد خوبصورت، باوقار اور دھیمے مزاج کی مالک تھی۔ وہ جس دن پہلی بار خانزادہ ہاؤس پہنچی، باہر بارش ہو رہی تھی۔ سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس، اپنے بالوں کا جوڑا بنائے جب وہ حاتم کے اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے گھٹن کا احساس ہوا۔ حاتم بیڈ سے ٹیک لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر وحشت اور بیزاری کی گہری چھاپ تھی۔ دانیال، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا مریض جینے کی تمنا ہی مار چکا ہے؟ عنایا کی ریشمی مگر اعتماد آواز کمرے میں گونجی۔ حاتم نے چونک کر گردن موڑی، سامنے ایک اجنبی مگر پرکشش لڑکی کو دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ اس نے اپنی وہی پرانی تلخی سے پوچھا۔ عنایا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگی۔ حاتم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ نیچے رکھو اپنا، مجھے کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں غصے کی بجائے ہمدردی چمکی۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ میرا نام ڈاکٹر عنایا ہے اور میں یہاں تمہاری بدتمیزیاں سننے نہیں بلکہ تمہیں اس دلدل سے نکالنے آئی ہوں جس میں تم خود کو غرق کر رہے ہو۔ حاتم نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا۔ دلدل؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کس آگ سے گزر رہا ہوں؟ میری روشنی چلی گئی ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ روشنی چلی گئی ہے تو کیا تم اندھیروں کے پجاری بن جاؤ گے؟ تو خانزادہ حاتم، ایک مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی محبت کی یاد کو اپنی طاقت بنائے، نہ کہ اسے اپنی کمزوری بنا کر بستر سے لگ جائے۔ اگلے چند ہفتوں تک عنایا کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ وہ گھنٹوں حاتم کے پاس بیٹھتی، کبھی اسے زبردستی کھانا کھلاتی، کبھی اسے پرانی یادوں سے نکال کر حال کی طرف لانے کی کوشش کرتی۔ حاتم شروع میں اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اسے جھڑکتا تھا، مگر عنایا کا صبر ہمالیہ جیسا تھا۔ وہ اس کی ہر کڑوی بات پر مسکرا کر سہ جاتی۔ دھیرے دھیرے حاتم کی صحت بہتر ہونے لگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بدل رہا تھا۔ عنایا جو شروع میں اسے صرف ایک چیلنجنگ کیس سمجھ رہی تھی، اب حاتم کے اس ٹوٹے ہوئے وجود کی معصومیت اور اس کی سچی محبت کی گہرائی دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اسے حاتم کی اس سنگلاخ لہجے کے پیچھے چھپا ہوا دکھ تڑپانے لگا۔ وہ اس کا خیال اب ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کی طرح رکھنے لگی تھی جو کسی کو کھونے کے ڈر میں مبتلا ہو۔ ایک شام جب حاتم باغ میں بیٹھا عنایا کے لیے کافی لے کر آئی، حاتم نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ وحشت نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو عنایا؟ میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا، پھر بھی تم ہر روز یہاں آ جاتی ہو۔ عنایا نے کافی کا مگ اسے پکڑایا اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ کچھ لوگوں کے تلخی میں بھی ایک سچائی ہوتی ہے حاتم، اور پھر کسی کو بکھرتے دیکھ کر اسے سمیٹنا میری فطرت ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے حاتم نے محسوس تو کیا مگر اسے سمجھنے سے قاصر رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی جو اسے جینا سکھا رہی ہے خود اپنا دل اس کے قدموں میں ہارنے لگی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب خانزادہ ہاؤس کی خاموشی حاتم کی دلخراش چیخوں سے لرز اٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر حاتم کے ذہن میں یادوں کے بگولے ناچ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی دیواریں اسے نگلنے کے لیے قریب آ رہی ہیں۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، سینے میں شدید جکڑن تھی اور پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اسے روشنی کا وہ آخری لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس کی سانس بند ہوئی تھی۔ یہ ایک شدید پینک اٹیک تھا جس نے حاتم کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عنایا جو ساتھ والے کمرے میں اس کی نگرانی کے لیے موجود تھی، آواز سنتے ہی دیوانہ وار اندر بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ حاتم فرش پر بیٹھا ہانپ رہا ہے اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے ہیں۔ عنایا نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حاتم میری طرف دیکھو، لمبا سانس لو، کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں تمہارے پاس۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے حاتم کے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کی اور اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ حاتم کا وجود کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے حصار میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عنایا کی قربت اور اس کے ہاتھوں کے لمس نے جادو کا کام کیا۔ دھیرے دھیرے حاتم کی سانسیں بحال ہونے لگیں اور اس کی گرفت عنایا کے لباس پر ڈھیلی پڑی۔ کمرے میں اب صرف حاتم کے سسکنے کی آواز تھی اور عنایا کی پرسکون دھڑکن۔ جب حاتم تھوڑا نارمل ہوا تو اس نے اپنا سر عنایا کے کندھے سے ہٹانا چاہا مگر عنایا نے اسے روکا نہیں۔ وہ اسے اس دکھ سے نکالنا چاہتی تھی جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو حاتم، میں تمہارا دکھ کیوں سمجھتی ہوں؟ عنایا کی آواز بوجھل تھی۔ حاتم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عنایا کی آنکھوں میں برسوں پرانی کرخناک یادیں تیرنے لگیں۔ میں جب 16 سال کی تھی تب میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے دیوانہ وار محبت کرتی تھی، وہ میری پوری کائنات تھے، لیکن ابھی میری عمر 18 سال ہی ہوئی تھی کہ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حاتم ساکت رہ گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس ہستی مسکراتی ڈاکٹر کے پیچھے اتنا بڑا المیہ چھپا ہے۔ عنایا نے ایک سرد آہ بھری اور حاتم کی آنکھوں میں جھانکا
اس دن کے بعد سے اب تک 12 سال گزر گئے۔ مجھے کبھی کوئی مرد اچھا نہیں لگا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ہسپتال اور مریضوں کے نام کر دی تھی کیونکہ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود اور سچی محبت کو دیکھا تو وہ پتھر پگھلنے لگا۔ عنایا کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتراف تھا۔ حاتم، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں صرف روشنی ہے، میں اس کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، لیکن میں تمہیں اس طرح خود کو ختم کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جیو، میرے لیے نہ صحیح اپنی اس محبت کی یاد کے لیے جیو جو تم نے روشنی سے کی تھی۔ حاتم ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ جس محبت کو وہ دفن کر چکا تھا، اسے دوبارہ کسی دوسرے کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھ کر اس کا ذہن معوف ہو گیا۔ عنایا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے حاتم، بس تمہاری زندگی چاہیے۔ عنایا کے اس اعتراف نے حاتم کو ساکت وجود میں جیسے بجلی توڑا دی تھی۔ وہ شخص جو مہینوں سے صرف موت کی تمنا کر رہا تھا، آج ایک زندہ جاوید عورت کی سچی تڑپ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اسد صاحب اور زبیدہ بیگم نے جب یہ منظر دیکھا اور عنایا کی محبت کی گہرائی کو محسوس کیا تو انہیں لگا کہ شاید یہ وہی راستہ ہے جو حاتم کو دوبارہ زندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ اسد صاحب نے منصور صاحب، روشنی کے والد سے مشورہ کیا کہ جن کا دل پہلے ہی حاتم کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا، سب کی رضامندی اور حاتم کی خاموش نیم رضامندی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عنایا اور حاتم کا نکاح کر دیا جائے۔ حاتم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، شاید اس کے اندر لڑنے کی سکت ختم ہو چکی تھی، یا شاید عنایا کی ہمدردی نے اس کے زخموں پر مرہم کا کام کیا تھا۔ نکاح کا منظر ایک نیا حصار خانزادہ ہاؤس کا وہی پرانا اسٹڈی روم جہاں کبھی روشنی کی چنچل آوازیں گونجتی تھیں، آج ایک عجیب سے بوجھل سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ڈھول دھماکہ نہیں تھا، کوئی چراغاں نہیں تھا۔ نکاح خواہ کی آواز فضا میں گونجی، حاتم خانزادہ ولد احسن خانزادہ، کیا آپ کو عنایا صدیقی ولد امجد صدیقی اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ حاتم کی نظریں سامنے دیوار پر لگی اس تصویر پر پڑی جو روشنی کی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، جیسے وہ اسے پکار رہی ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی بوجھل آنکھیں بند کی اور نہایت ہی دھیمی مگر مستحکم آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہی الفاظ جب عنایا کی جانب سے ادا ہوئے تو اس کی آنکھوں سے خوشی اور غم کے ملے جلے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کا ہاتھ تھام رہی ہے جس کا دل کسی اور کے پاس گروی ہے، مگر اسے خود پر یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے اسے اجڑے ہوئے محل کو دوبارہ آباد کر لے گی۔ نکاح کے بعد جب عنایا حاتم کے کمرے میں داخل ہوئی تو حاتم کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ عنایا نے دھیرے سے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حاتم نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں اب وہ پہلے جیسی وحشت نہیں تھی، مگر ایک اداسی ضرور تھی۔ عنایا، میں نے تمہیں اپنا نام تو دے دیا ہے، مگر شاید میں تمہیں وہ مقام نہ دے سکوں جو تم بیوی کا ہوتا ہے۔ میرا دل اس قبر میں دفن ہے جہاں روشنی سو رہی ہے۔ حاتم کی آواز میں ایک سچائی تھی۔ عنایا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگایا۔ حاتم، مجھے آپ کا دل نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں آپ کی روشنی کی جگہ لینے نہیں آئی، میں تو اس اندھیرے میں آپ کا ہاتھ تھامنے آئی ہوں جو آپ کو جلا رہا ہے۔ میں انتظار کروں گی چاہے اس میں پوری زندگی گزر جائے۔ حاتم نے پہلی بار عنایا کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ اس نے عنایا کو اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ محبت کا نہیں بلکہ ایک عہد کا تھا کہ وہ اب خود کو ختم نہیں کرے گا۔ دھماکے دار موڑ۔ اسی رات جب حاتم اور عنایا کمرے میں موجود تھے، حاتم کے فون پر ایک گمنام نمبر سے ویڈیو میسج آیا۔ حاتم نے حیرت سے فون اٹھایا اور جیسے ہی ویڈیو پلے کی، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا۔ ویڈیو میں ایک دھندلا سا کمرہ تھا جہاں ایک لڑکی اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اگرچہ اس کا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی چمک رہی تھی جو حاتم نے روشنی کو نکاح پر پہنائی تھی۔ ویڈیو کے نیچے ایک تحریر لکھی تھی، حاتم خانزادہ، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہاری روشنی اتنی آسانی سے بجھ سکتی ہے؟ ابھی تو اصل کھیل شروع ہوا ہے۔ حاتم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پاگلوں کی طرح عنایا کی طرف دیکھا۔ عنایا، وہ زندہ ہے، میری روشنی زندہ ہے۔ عنایا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں سوکھی تھی کہ زندگی نے ایک ایسا موڑ لے لیا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حاتم کے قدموں تلے سے زمین تو نکلی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ویڈیو کو دوبارہ غور سے دیکھا، اسے اس میں چھپا ہوا ایک بہت بڑا سچ نظر آیا۔ وہ انگوٹھی روشنی کی ضرور تھی، مگر وہ کمرہ ہسپتال کا نہیں بلکہ ایک پرانی ریکارڈنگ کا حصہ معلوم ہو رہا تھا جو کسی نے حاتم کو دوبارہ اسی اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ حاتم نے گہرا سانس لیا اور فون صوفے پر پھینک دیا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ یہ ارسلان کی آخری چال تھی تاکہ وہ حاتم کو اس کی نئی زندگی سے دور کر سکے، مگر حاتم اب ماضی کی لاش اٹھائے پھرنے والا انسان نہیں رہا تھا۔
اس نے مڑ کر عنایا کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے گمسم کھڑی تھی، جیسے اپنی شکست کا انتظار کر رہی ہو۔ حاتم دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ عنایا میری طرف دیکھو۔ حاتم کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو عنایا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ عنایا نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ویڈیو؟ حاتم اب جا رہے ہیں نا؟ حاتم نے نفی میں سر ہلایا اور عنایا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ روشنی میری زندگی کا وہ حصہ تھی جس نے مجھے جینا سکھایا، مگر تم وہ سچائی ہو جس نے مجھے مرنے سے بچایا ہے۔ وہ ویڈیو محض ایک فریب ہے، ایک مردہ ماضی کی پکار۔ میں اپنی روشنی کی یاد کو اپنے دل کی ایک خاص کونے میں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، لیکن میرا آج اور میرا کل صرف تمہارا ہے عنایا۔ عنایا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حاتم خانزادہ جس نے مہینوں روشنی کے نام کی مالا جپی تھی، آج اسے چن رہا تھا۔ حاتم نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم میرا ہاتھ تھامنے آئی ہو، تو اب یہ ہاتھ کبھی مت چھوڑنا۔ میں شاید ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا، مگر تمہاری محبت وہ مرہم ہے جو مجھے دوبارہ مکمل کر دے گی۔ عنایا نے حاتم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس بار اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ حاتم نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے دیوانگی اور سکون تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں جیتی ہیں عنایا، مگر تمہیں پانا میری سب سے بڑی فتح ہے۔ حاتم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ یہ ایک نئے آغاز کا عہد تھا۔ خانزادہ ہاؤس جو ایک طویل عرصے سے ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، آج پہلی بار روشنیوں اور کہکہوں کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ حاتم نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا اور دل ہی دل میں روشنی کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے عنایت تک پہنچنے کا حوصلہ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حصار میں مکمل ہو چکے تھے، ماضی کا بوجھ اتر چکا تھا اور سامنے ایک خوبصورت رنگین مستقبل ان کا انتظار کر رہا تھا۔ حاتم خانزادہ کا جنون اب اپنی منزل پا چکا تھا۔